آج ہم ڈسکس کریں گے یو اے ای اور اسرائیل کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے بارے میں، جو ابھی کچھ دن پہلے ڈیل ہوئی ہے ان کی آپس میں کہ وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کریں گے. تو آج ہم اسی کے حوالے سے پڑھیں گے. تو سب سے بڑی خبر ہے یہ، آج کل کہ آپ کسی بھی اخبار کو دیکھ لیں آپ کو مل جائے گی. تو سب سے پہلے ہم اسی کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو یو اے ای اور اسرائیل ٹو اسٹیبلش ڈپلومیٹک ریلیشنز. تو آپ کوئی بھی اخبار پکڑ کے دیکھ لیں، جیسے ڈان ہو گیا، دا نیشن ہو گیا، پاکستان ٹوڈے ہو گیا، ڈیلی پاکستان ہو گیا، تو اس میں آپ کو یہ ٹاپک مل جائے گا. تو اب ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا. تو انٹرنیشنل ریکگنائزیشن آف اسرائیل، جب سے اسرائیل ریکگنائز ہوا ہے تو تب سے ہی اسرائیل کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ 14 مئی 1948 کو جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ اس نے ڈکلیئر کیا تھا. اسرائیل کی اپنی کوئی زمین نہیں ہے، انہوں نے فلسطینیوں کی زمین پہ آ کر قبضہ کیا ہے. تو یہ اسرائیل کی تو کوئی زمین، اسرائیل دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اسرائیل نے قبضہ کیا ہے فلسطینی زمین پر. تو اسرائیل سوورینٹی از ڈسپیوٹڈ بائی سم کنٹریز. تو اسرائیل کو بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے بہت ساری کنٹریز کی وجہ سے. تو یو این او کے 193 ممبرز ہیں، جن میں سے 163 ممبرز ہیں وہ تو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن 30 ممبرز جو ہیں وہ ریکگنائز ہی نہیں کرتے، وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی ریکگنائز کرتے ہیں کہ اسرائیل کو اسٹیٹ بھی ہے. تو اس میں 22 میں سے 17 ممبر عرب کے جو ہیں وہی نہیں مانتے کہ جو ہے وہ اسرائیل دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ماننے سے انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہے ہی نہیں ہے اس کی فلسطین کی وجہ سے. تو اس میں جو نہیں مانتے ان میں ہے الجیریا ہے، بحرین ہے، عراق ہے، کویت ہے، لبنان ہے، لیبیا، موراکو، عمان، قطر، سعودی عربیہ، اور اس میں بہت سارے ہیں. تسمینیہ ہو گیا، یمن ہو گیا. فردر 9 are members of the Organization of the Islamic Cooperation. تو اس میں افغانستان، بنگلہ دیش، برونائی، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا، مالی، نائجر، اور اس میں پاکستان بھی ہے. پاکستان بھی اس میں آتا ہے کہ پاکستان بھی اس کو ماننے سے انکاری ہے. پاکستان نے آج تک جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا. تو سب سے تو اس میں جو اسلامک کنٹری ہیں وہ تو ایک قدم ان سے اور بھی آگے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو پاسپورٹ آف سم کنٹریز آر ناٹ ویلڈ. تو بہت سارے ملکوں میں اسرائیل کا پاسپورٹ جو ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر پاکستان کو لے لیں تو پاکستان میں تو پاسپورٹ ایکسیپٹ چھوڑے، پاکستان کے پاسپورٹ پہ تو اسپیشل لکھا بھی ہوا ہے. تو انکلوڈنگ بنگلہ دیش، برونائی، عراق، ایران 15 کنٹریز ڈو ناٹ ایکسیپٹ اسرائیلی پاسپورٹ. تو 15 جو ملک ہیں وہ تو اسرائیلی پاسپورٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. بنگلہ دیش، کویت، لبنان، ان سب کو ملا کے بھی نہیں کرتے. تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں. اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے صاف واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے پہلے پیج پہ. تو پہلے پیج پہ ہر ایک پاکستانی کے پاسپورٹ پہ لکھا جاتا ہے دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل. یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے. تو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنز قائم نہیں کر سکتے. تو ریلیشنز اگر قائم نہیں ہوئے تو تجارت نہیں ہو سکے گی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے، جیسے کہ آپ ان کے ملک میں نہیں جا سکتے، وہ آپ کے ملک میں نہیں آ سکتے. جب پاسپورٹ ہی نہیں ایکسیپٹ ہوگا تو وہ جائیں گے کیسے؟ تو یہی بات ہے. تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا نام ہے ابراہیم ایکارڈ. تو ابراہیم ایگریمنٹ ہوا ہے. ابراہیم ایگریمنٹ اس روح سے دیکھا جاتا ہے کہ جو تینوں ریلیجن ہیں، جس طرح کے کرسچن، جیوش اور اسلام، تو یہ کرسچن بھی مانتے ہیں کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں، تو جیوش بھی یہی مانتے ہیں، اور جو ہے وہ اسلام بھی یہی مانتا ہے کہ وہ سب ابراہیم کی اولاد ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ابراہیم ایگریمنٹ قرار دیا گیا ہے. مطلب کہ یو اے ای نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے اسرائیل جیوش کو. تو اب جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ دے ول ایکسچینج ایمبیسیز اینڈ ایمبیسڈرز اینڈ بگن کوآپریشن اکراس دا بورڈ اینڈ آن اے بورڈ رینج آف ایریاز انکلوڈنگ ٹیررزم، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، ٹریڈ اینڈ سیکورٹی. تو زیاد نے ٹویٹ کیا. تو یو اے ای اینڈ اسرائیل آلسو ایگری ٹو کوآپریٹ اینڈ سیٹنگ اے روڈ میپ ٹورڈ اسٹیبلشنگ اے بیٹریل ریلیشن شپس. تو
UAE اور اسرائیل میں آپس میں صرف اتنا ہی معاہدہ ہوا ہے ابھی کہ وہ ایک دوسرے کی ایمبیسیز ہیں وہ قائم کریں گے، اور جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ایک دوسرے میں جو ہے وہ انویسٹ کریں گے، ٹورزم میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں، ٹریڈ میں، سیکیورٹی میں. تو اس لحاظ سے کیونکہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت جو ہے وہ ایڈوانس ہے. تو مثال آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چکر ہے کیا. تو سب سے پہلے یہاں پر ہمارا پاکستان ہے، تو پاکستان سے آگے ایران، پھر عراق، تو پھر سیریا، لبنان، اور یہ ہے اسرائیل. تو اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل بہت چھوٹا ہے لیکن یہ پاور میں بہت بڑا ہے. تو اسرائیل کی جو حدود ہیں وہ اس طرح کی ہیں. یہ سارا اسرائیل ہے. اسرائیل کی دوسری سائڈ پہ سیریا، لبنان، یہ سب آتے ہیں، جارڈن بھی آتا ہے. تو یہ جو نظر آ رہے ہیں جتنے بھی گرین نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو، یہ گرین جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹ کر لیا، اور ریڈ کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹ کیا ہے، ریلیشنز بنائے ہیں اور بعد میں توڑ دیے ہیں. تو ایران نے بھی ایسا ہی کیا. تو یہ کچھ اور کنٹریز ہیں جنہوں نے ایسا کیا. تو یہ جو کنٹری ہے اس کا ایسا کرنے کا مقصد کچھ اور تھا. یہ اسلامک بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں. تو یہ UAE ہے، یہ UAE ہے، اور یہ ہے اسرائیل. تو اب جو ہے وہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، اسرائیل فلسطینی زمین پر قابض ہے. تو اسرائیل اسی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتا ہے. اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اپنی زمین کا جو قبضہ ہے نا وہ آگے بڑھانا جاری رکھیں گے، جیسے کہ نتن یاہو نے اپنی عوام سے کیا ہے وعدہ کہ وہ بڑھانا جاری رکھیں گے. تو اگر پاکستان کا میپ اگر آپ پاکستان کا جو ہے وہ تھوڑا سا سین دیکھیں تو یہ پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے، سفارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے سب سے جو بڑی بات ہے وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کنٹری سے، وہ جا نہیں سکتے. تو لوگ جب ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ان کا پاسپورٹ نہیں چلے گا تو وہ تجارت نہیں کر سکیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اپنے تعلقات کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، عوام تک رسائی نہیں ملے گی. تو اسی وجہ سے اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ بنائے دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور اس میں وہ بہتری لائے تاکہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں. یہی جو ہے وہ چیز اسرائیل کو ہمیشہ سے جو ہے وہ فیسینیٹ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کریں. تو اب یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ اسی سلسلے میں ہوئی ہے، یہ ان کی سفارت کاری میں ایک بہت بڑا قدم ہے. تو UAE بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سفارت کاری میں بہت بڑا قدم ہے، ہم پیس کریں گے. تو اسرائیل بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن اسرائیل نے واضح کہا ہے کہ ہم فلسطینی زمین سے اپنا قبضہ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، اسٹیٹمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اسٹیٹ آف اسرائیل اینڈ یونائٹڈ عرب امارات. تو UAE اور اسرائیل نے یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اناؤنس کیا. ڈونلڈ ٹرمپ پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو آف اسرائیل اینڈ شیخ محمد بن زیاد کراؤن پرنس آف ابو ظبی اینڈ ڈیپٹی سپریم کمانڈر آف دا یونائٹڈ عرب امارات spoke today and agreed to fill the normalization of the relation between Israel and the United Arab Emirates. تو جو شیخ محمد بن زیاد ہیں، ان کراؤن پرنس آف دبئی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس معاہدے میں کہا ہے کہ وہ نارملائزیشن آف ریلیشن شپ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ چاہتے ہیں، اور جو متحدہ عرب امارات ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرے گا، اور اپنے تعلقات کو قائم کرے گا اور تعلقات کو قائم رکھنے کی کوشش کرے گا. اور وہ یہ یہاں تک اس اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہسٹورک مومنٹ ہے مڈل ایسٹ کے لیے، ایک امن کی جو ہے وہ نئی فضا قائم ہوگی. تو کچھ کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کی اس ڈیل کو جو ہے وہ اچھا کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ برا کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوگا کیا. یہ ایک بہت ہی بڑا سٹیپ ہے پوری دنیا کے لیے کہ اب آگے جو ہے وہ ہوگا کیا، کیونکہ کچھ لوگ اس کو شیمفل کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو گڈ نیوز کہہ رہے ہیں. اب جو مختلف ملکوں کا اس بات پر مختلف ریئیکشنز ہیں وہ الگ الگ ہیں. تو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان جو ملک ہیں جو کافی ان کے ریئیکشنز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ.